بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ ہم نے سنن ترمذی کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں بہت بڑی عبادت کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، میری عبادت سے کتراتے ہیں، میری عبادت کرنے میں اپنی انسلٹ اور توہین سمجھتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو ہم ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہاں جو لوگ اللہ کی عبادت سے روگردانی کریں، اللہ کی عبادت میں لاپرواہی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اپنی انسلٹ اور توہین سمجھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شدید وعید سنائی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو الدعاء هو العبادہ، یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جس عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں ان کو ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، اپنے آپ کو محتاج اور فقیر بنا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے سے اعراض کرتے ہیں، اپنی انسلٹ اور توہین سمجھتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اللہ فرماتے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بڑی شدید وعید ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج اور فقیر عاجز ثابت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ ایسے لوگوں پر غضبناک ہوتے، اللہ ایسے لوگوں سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، اے لوگوں دعا ہی اصل میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس آیت میں اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دعا کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا، بلکہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے۔ چونکہ دعا جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتا ہے تو ذرا دیکھیں اتنا تواضع، اتنا انکساری، اتنا اخلاص، اللہ رب العالمین کے سامنے رونا گڑگڑانا، دعا میں جتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج بنا کر کے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کسی اور عبادت میں ایسا خشوع خضوع اور ایسی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑی عبادت ہے، اسی لیے دعا کرنا یہ بہت بڑی عبادت، اصل عبادت ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، لیس شیء
اکرم علی اللہ من الدعاء، اے لوگو دعا سے زیادہ معزز اور محترم چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسری نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، سب سے زیادہ معزز اور مکرم اور محترم چیز جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ دعا، دعا سے بڑی محترم چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسری نہیں ہے۔ ماہ رمضان جو آ رہا ہے ہمارے سامنے، اس ماہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق دعا ہے، دعا سے ہے، دعا کا بھی بڑا گہرا تعلق رمضان سے ہے، چونکہ سب سے بڑی عبادت دعا ہے، تو رمضان میں ہمیں دعا مانگنے کی بڑی تاکید بھی کی گئی ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہمیں توبہ کرنا، استغفار کرنا، بیٹھ کر کے دعائیں کرنا، اللہ رب العالمین سے مانگنا، عاجزی اور گریہ زاری کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ عام طور پر لوگ رمضان میں ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، افطار کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، افطاری میں لگے ہوئے ہیں، یہ سارا وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، اور لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے ایسے موقع پر دعا مانگ لو۔ دعا کی ماہ رمضان، روزے کا، دعاؤں کا تعلق رمضان سے کتنا گہرا ہے، اس کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کے مسائل کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 آیتیں نازل کی ہیں۔ 4 آیتیں جو ہیں 183 سے اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام، روزے کے مسائل، روزے کی فرضیت کے لیے پہلی آیت نازل کیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 4 آیتیں روزے کے احکام کے لیے اور روزے کی فرضیت میں نازل کیا، لیکن 3 آیتیں روزوں کی بیان کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے روزے سے متعلق 4تھی آیت کا تذکرہ نہ کیا، بلکہ ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے روزے کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ہمارے نبی آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیسے دعا کریں، اللہ قریب ہے یا بعید؟ آپ ان سے کہہ دیں اللہ تم سے قریب ہے، اور جب بھی تم دعا مانگتے ہو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ 2 شرطیں ہیں قبولیت دعا کی اس آیت میں قبولیت دعا کی اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں بیان کی ہے۔ ایک تو اللہ نے فرمایا فَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، مجھ پر ایمان اور یقین رکھو، اور نمبر 2 اور تمہیں چاہیے کہ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری اطاعت و فرما برداری کرتے رہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کا حکم، دعا کی قبولیت کی بشارت سنائی، دعا کے شرائط بیان کیے، اور بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا۔ روزے والی آیتوں میں 3 آیتوں کے بعد دعا کا حکم دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے حکام مسائل بیان کیے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماہ رمضان کے مخصوص اعمال اور مخصوص عبادات میں سے دعا کرنا بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان للہ عتقاء فی کل یوم و لیلہ، اے لوگو ماہ رمضان میں ہر دن بھر کل یوم و لیلہ، اے لوگو ماہ رمضان کے پورے دنوں اور پورے راتوں میں، یعنی پورے مہینے بھر 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر وعدہ فرض کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اپنے سے فرض کر رکھا ہے کہ ماہ رمضان میں پورے مہینے بھر 24 گھنٹے ہم اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہیں گے۔ 1-2 نہیں بلکہ پورے ماہ رمضان میں ان للہ عتقاء فی کل یوم و لیلہ، 24 گھنٹے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو، جنہوں نے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے رمضان میں ایسے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا
عہد کر رکھا ہے۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے عہد کر رکھا ہے کہ ہاں ہم رمضان پر 24 گھنٹے لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ اور دوسرا وعدہ، دوسری چیز مومنوں سے متعلق ہے وَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، نبی علیہ السلام فرماتے اور ہر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، اور جس طرح سے اللہ 24 گھنٹے بندوں کو آزاد کرتا رہتا ہے، اسی طرح سے اللہ نے ہر مومن کو یہ بشارت دے رکھی، مومن سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں، دنوں میں 24 گھنٹے جب بھی رو دعا مانگو گے ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے کہ قبولیت دعا کے لیے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کو 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، یہ بھی ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ان تینوں میں سے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، ان میں پہلا انسان ہے الصائم عندما یفطر، روزے دار جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ افطار کے وقت بھی اولاً تو 24 گھنٹے اللہ قبول کرتا ہے، اور افطار کے وقت خصوصیت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا انسان جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الملک العادل، عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 3 جس کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا وہ مظلوم ہے۔ جب مظلوم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری طور بیان فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے میرے مظلوم بندے، ظالم تجھ پر ظلم کر رہا ہے اور تو نے مجھ کو پکارا ہے، ان قریب گرچہ تھوڑی سی تاخیر سے صحیح لیکن ہم تیری مدد ضرور کریں گے۔ اس لیے افطار کے وقت ہمیں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات اس لیے ہم لوگ آپ حضرات کے سامنے رکھ دے رہے ہیں کہ افطار کے وقت عام طور پر لوگ دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ مقدس ساعات جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے کوئی یہ متعین نہیں کیا کہ ہم روزے داروں کو کیا دعا مانگنا چاہیے رمضان میں یا افطار میں، کوئی بتایا تو نہیں، لیکن امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے دعا کرتے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ یہ دعا یاد کر لیں، ایک صحابی کی دعا ہے، وہ بھی جلیل القدر صحابی، کہتے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں آپ کی اس مہربانی کا اور رحمت کا حوالہ دیتا ہوں جو آپ کی رحمت پوری کائنات پر شائع ہوئے ہے، اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں شامل کر کے اپنی رحمتوں کی اور برکتوں کی وجہ سے ان تغفر لی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش کر لے۔ تو کم سے کم یہ دعا یاد کر لیں، افطار کے وقت یہ دعا مانگیں، صحابی کی دعا ہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ چند الفاظ کی دعا ہے، اس کو یاد کریں۔ اس کے علاوہ بھی ماہ رمضان میں 24 گھنٹے جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہو دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی مبارک ساعات سے فائدہ اٹھا کر کے ہمیں خوب کثرت سے دعا اور دیگر عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔